يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب مظهر العجائب تجده تجده عونا لك عونا لك في النوائب في النوائب كل هم كل هم وغم وغم سينجلي سينجلي بعظمتك بعظمتك يا الله يا الله وبنبوتك وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بچپن سے ہم جن کے تذکرے سنتے ہوئے جوان ہو گئے اور جن کی شجاعت اور بہادری کے قصے سنتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر کچھ مضبوطی آئی، وہ حیدر کرار اسد اللہ الغالب کے دربار گوہر بار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ ہم علی والے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. منافق ہی ہو سکتا ہے جو سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ہلکا سا بھی شوشہ رکھتا ہو. بلکہ اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ یہ ایمان پہچاننے کا ایک معیار کا نام علی ہے، اور آج کے دور میں نہیں، ہر زمانے میں یہ فکروں کے دور میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت کرنے والے اور دشمنی کرنے والے ان دونوں کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اب محبت بھی جو ہے وہ کس اعتبار سے کیا ہوا؟ کچھ لوگ محبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا وہ معنی شریعت کے دائرے میں ہونا بھی ضروری ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ وسیلہ ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فہذا علی المولا. یہ حدیث پاک ہے، تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس کے لیے ہم حضرت علی کے ساتھ لقب کیا لگاتے ہیں؟ مولا کائنات. مولا کائنات کا آقا ہے حیدر کرار. وہ واقعہ یاد کرو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے آ کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. تو پورے مجمع میں سے مکہ والوں کو حضور نے ایک جگہ جمع کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا تھا کہ کوئی ہے جو میرے متعلق یہ گمان کرتا ہو، یا پہلے حضور نے یہ سوال کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہم آپ کی ہر بات کا یقین کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ یقین دیکھا مکہ والوں کا، تب آپ نے فرمایا تھا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. تو اس اعلان کے بعد مکہ کے کفار و مشرکین نے بغلے جھانکنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہم کو الگ کر رہے ہیں. یہ واقعہ جو مکہ میں پیش آیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بھرے مجمع میں دعوت قبول کرنے والا کون تھا؟ 9 سال
साल का बच्चा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहा है अल्लाह के नबी मैं आपकी दीन की हिमायत के लिए खड़ा हूँ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया एक छोटा बच्चा मेरे इतने बड़े मिशन में क्या काम देगा। बड़ा मिशन है, एक दीन का पैगाम है, और 9 साल का बच्चा क्या करेगा। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में यूँ दुआ की कि मौला इसकी टांगों में मजबूती अता फरमा, इसकी बाजुओं में ताकत अता फरमा। मेरे नबी की दुआ का वो असर था कि जवानी में वही 9 साल का बच्चा हैदर कर्रार बन के निकला और मुकाबिल में कोई आने को तैयार नहीं होता था। ताकत का ये आलम था कि अगर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत का एक जलवा, एक मजहर अगर कहीं देखना हो तो वो खैबर की जंग में देखा जा सकता है। सहाबा इकराम खैबर की जंग की जो रिवायात बयान की है ना, जंग खैबर, ये मदीना तैयबा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर यहूदियों ने उसको अपना गढ़ बना लिया था और सारे यहूदी वहाँ से मदीने के खिलाफ मंसूबे बनाते थे, रोज़ाना जंगों के मंसूबे बनाते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके हमला करने से पहले ही अपनी फ़ौज को खैबर की तरफ पहुंचा दिया और हुजूर खुद उसमें तशरीफ़ ले गए। खैबर के लोग इतने पावरफुल थे, उन्होंने इतना अनाज जमा किया था, इतनी जंगी तैयारियां कर लिए थे, मक्का वालों को मदद में बुला लिए थे, कई कबीले वालों को मदद में बुला लिए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे तो सहाबा की जो जमात थी उसमें जो जंग हुई है वो आसान नहीं थी। इतनी घमासान की लड़ाई थी, इतनी घमासान की कि सर उड़ते जा रहे थे गोश्त के टुकड़ों की तरह। खैबर की जंग में यहूदी बहुत तैयारियों के साथ थे। 1 दिन जंग हुई, 2 दिन हुई, और जंग खैबर में उन्होंने जो किले बनाए थे यहूदियों ने, इतने बड़े बड़े फाटक थे कि हाथियों से भी वो नहीं तोड़े जा सकते थे। और उसके अंदर बैठ करके वो लोग सहाबा इकराम पर तीर बरसाते थे अंदर से और बहुत सारी जंगी हथियार के ज़रिए से हमले करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मंसूबे बनाए अपनी जंगी तरतीब के आखिर वक्त में अर्ज़ कर रहा हूँ, रात को सहाबा जो थके हुए थे, जंग के हालात देख करके परेशान थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग भारी होती जा रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में ये फरमाया था अब ख़त्म हो जाएगी, कल मैं जंग का परचम ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला उसके हाथ में फतह अता करेगा। सहाबा कहते हैं हुज़ूर ने सिर्फ इतना कहा था तो सारे सहाबा रात भर जागते रहे। हुज़ूर ने नाम नहीं बताया था कि किसको दें। रात भर हर सहाबी के दिल में शौक़ था कि अल्लाह के नबी झंडा मेरे हाथ में देंगे, हुज़ूर मुझे वो परचम देंगे। रात जब पूरी हो गई, सुबह जब सहाबा सफ़े लगाने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ों पर नज़र डालकर सबसे पहले पूछा अली कहाँ। हुज़ूर ने जैसे ये पूछा सहाबा गर्दनें उठाकर देखने लगे, और इत्तेफाक ऐसा कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। आशूब चश्म जिसको कहते हैं, आँख आना, लाल हो जाती हैं आँखें जब लाल होती है और जिस्म में बुखार आता है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस वक्त आशूब चश्म की बीमारी में थे और बीमार बुखार ज़दा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलब किया, अली आ जाओ। अब सोचो जो बीमार हालत में हो और आँखों में सुर्खपन हो, लाल आँखें हो ना, तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, और उस वक्त ये जंग के लिए मैदान में उतरे हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक हज़रत अली की आंखों में लगाया और उसके बाद परचम उनके हाथ में दिया कि आज की सिपह सालारी अली इब्न अबी तालिब के हाथ में। और उसके बाद तारीख तफसील से मैं फिर कभी अर्ज़ करूँ कि जंग की तरतीब हज़रत अली ने कैसे बनाई थी। इस अंदाज से बनाई थी कि 3 अलग अलग फ़ौजों को ऐसी जगह पर मुंतशिर कर दिया कि यहूदी समझ ही ना पाए। एक जगह से सहाबा दाखिल होते थे, दूसरी जगह से हमला करते थे, तीसरी जगह से बैकअप रखा जाता था। और उसके बाद वो मशहूर बात है कि मरहब नाम का जो वहाँ का पहलवान था, यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था। हाँ, मरहब जब वो
चीख चीख कर पुकार करके लोगों को कत्ल कर रहा था, मार रहा था बहुत सख्ती से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलाया मुकाबले के लिए। तो मरहब ने हल्के में एकारत के अंदाज में कहा कि जो मुझे ललकार रहा है, जो मुझे पुकार रहा है, नौजवान है। हज़रत अली को कहा ये नौजवान है और मुझे ये मुबारज़त की दावत दे रहा है, यानी जंग की दावत दे रहा है। और फिर अपनी फजीलत बताया कि मैं मरहब, मुझे जानते हो, यहाँ के किले की हर दीवार से पूछ लेना मरहब किसका नाम, यानी खैबर के किले जो है मरहब कहता है कि मेरे नाम से कांपते हैं। और फिर उसने अपनी फजीलतें जब बयान की और कहा मैं छोटों से क्या मुकाबला करूँ, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने ही मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर का मतलब जानते हो आप, हैदर का मतलब कछार का वो शेर जो जब गुर्राता है तो पूरे जानवर बिलों में चले जाते हैं। अरबी में शेर के लिए 1000 वर्ड आते हैं, 1000 लफ्ज़ आते हैं। असद भी कहते हैं, असजद भी कहते हैं, गज़नफ़र भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हमज़ा भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं। ये शेर की अलग अलग कैफियतों को देख करके अरबी में नाम दिया गया। अगर वो पालती मार कर बैठा है तो उस शेर का नाम अलग है, अगर हुर्रा रहा है तो उसका नाम अलग है, और फिर कभी हमला आवर हो चुका है तो उसका नाम अलग है, और कभी शिकार कर रहा है, खा रहा है तो उसका नाम अलग है। इस तरह शेर के लिए अरबी में 1000 वर्ड आते हैं, और उसमें से सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो वर्ड होता है वो हैदर होता है। शेर तमाम सिफतों के साथ जब जमा होता है तो उसको हैदर कहते हैं, यानी अपनी कछार में जब वो दहाड़ रहा होता है और सारे जानवरों पर उसका रौब तारी हो जाए तो उस वक्त वो हैदर होता है। मौला अली ने सिर्फ इतना ही जवाब में कहा, मरहब, मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम ही हैदर रखा। अरे हैदरी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये जवाब दिया, और उसके बाद तारीख शाहिद है कि ये जुमलाबाजियाँ नहीं थी। मरहब जब आया तो वो लोहे की ज़िरा पहनते थे, पहले लोहे का लिबास जंगों में पहना जाता था, लोहे की टोपी होती, सीने पर कोई नेज़ा ना लगे, कोई तलवार ना लगे, उसके लिए लोहे का लिबास होता था, जंगी लिबास उसको कहते हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुकाबले में जब ये मरहब आया तो रिवायात में मौजूद है कि मुकाबला बड़ा घमासान का होता रहा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हर वार को बचाते थे, और हर वार को बचाते थे। कई ज़ख़म तलवारों से आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, होता है ना, शेर अपने शिकार के साथ खेलता बहुत है और उसके बाद खाता बाद में। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जिन्होंने देखा है जंग में, वो यही कहते हैं कि कभी सामने वाले को इधर से कभी उधर से चकमे देते रहते, और उसके बाद जब अपने जोश में आते थे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक ही वार फरमाते थे, एक ही वार फरमाते थे। हज़रत अली ने एक वार किया तो तारीख़ में मौजूद है उसकी लोहे की टोपी काटते हुए उसका सीना तक चिर गया। हैदर कर्रार का एक वार था, लोहे की टोपी काटते हुए उसका जिस्म अलग आधा हो गया। वो कैसा वार था कि आज भी खैबर की ज़मीन हज़रत अली के वार से कांपती है, आज भी कांपती है। और आपको पता है खैबर का जिक्र आया है तो मैं आपको बताऊं, यहूदियों को पानी पिला पिला करके मारा गया है, और इतनी सख्त तरीन उनकी हजीमत हुई थी, शिकस्त हुई थी कि पहले तो ये मदीना छोड़कर भागे थे और 200 किलोमीटर दूर जाकर खैबर में पनाह ले, और खैबर से मंसूबे बना बना करके हुजूर पाक पर हमले के तरतीबें करते थे। और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो ज़रब लगाई थी और जंग खैबर हुई थी तो उनको खैबर से भी भागना पड़ा। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि उनका हशर क्या हुआ, मारे मारे फिरते रहे। अब पिछले 100 साल से इन्होंने जो ठिकाना बनाया, इज़राइल बनाया, आपको मैं बताता हूँ, खैबर का जिक्र आया है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। चंद साल पहले कुछ बैनर्स मैंने देखे थे लंदन की सड़कों पर, यूके में, बरतानिया में लंदन की सड़कों पर कुछ यहूदी प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले
1400 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, और बैनर्स पे लिखा हुआ था कि खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था। ये सिर्फ इतना लिखा है कि खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था मुसलमानों के लिए, वो कह रहे हैं, उसके बाद तुम नहीं कर सकते। ये बात उनकी तरफ से है, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आई कि 1400 साल तक खैबर का दर्द अभी तक मौजूद है। यानी भूले तो नहीं, वो हमें याद दिला रहे हो कि खैबर हमारा आखिरी चांस था। वो तो बाद में देखा जाएगा खैबर आखिरी था कि फिर सलाहुद्दीन भी आया है, सलाहुद्दीन भी बीच में आया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, और कुरान में जब अल्लाह ताला ने फरमाया वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का उन पर गज़ब हुआ है, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गज़ब के साथ ही लौटेंगे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की उन पर लानत है, अल्लाह की उन पर लानत है यहूद व नसारा पर। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कहता है उनके ऊपर गज़ब है, उनके ऊपर लानत है, और ज़िल्लत उनके लिए हमेशा की लिख दी गई। लेकिन आज तो सबसे पॉश लोग वही समझे जाते हैं। दुनिया ये देखती है कि सारा टेक्नोलॉजी, अपने सारे टेक्नोलॉजी की पावर्स उन्होंने अपने हाथ में रखी। इसराइल का मतलब होता है कि सारी दुनिया खौफ खाती है, डरती है, लोग ये समझते हैं। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, ये मुट्ठी भर कौम चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी हो, पूरी दुनिया को हथियार बेच रही हो, पूरी दुनिया को असलहे सप्लाई कर रही हो, सारी चीज़ें उनके पास, मल्टी नेशनल कंपनियाँ उनके पास। लेकिन हकीकत ये है मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया भर में कोई भी यहूदी खुले आम मजमों में आ नहीं पाता, खुले आम मजमों में आ नहीं पाता। वो जहाँ जाएं उनकी सिक्योरिटी का इतना मसला है, इतना मसला है कि पूरी दुनिया को उन्होंने मजबूर करके रखा है कि हमारा कहीं पर भी जाना आना हो, हमको ज़बरदस्त सिक्योरिटी चाहिए। इसी को तो ज़िल्लत कहते हैं कि सब कुछ हो करके तुम आज़ादी से जी नहीं पाते, और एक हम हैं कि कुछ ना हो करके खुले आम जी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है हमारे पास, कुछ ना हो करके हम खुले आम चलते फिरते हैं। और इसलिए चलते फिरते हैं कि हमें मौत से डर नहीं है। जिस दिन मौत आएगी, जिस गली में आएगी, कफन साथ में, हमारे अमामे कफन बन जाएंगे, और हमारा लक़ब ये कफन बरदोश, ये अपने कंधों पर कफन लेकर चलने वाली कौम है। और अल्लाह का करम है, ईमान साथ में हो तो हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत एक सहाबी हैं जिनको सूली पर चढ़ा करके मक्का वालों ने मारा था, कत्ल किया था। तो उनका शेर था, उन्होंने कहा था मुझे गम नहीं है कि तुम काट के मार रहे हो कि तीरों से मार रहे हो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि जिस तरफ भी मेरा जिस्म गिरेगा ईमान पे गिरेगा, जिस तरफ भी मेरी गर्दन झुकेगी वो ईमान और इस्लाम पे गिरेगी। और फिर इस बात का डर क्या है। बहरहाल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरबार में हम हैं। कैसा ज़र्ब था कि 1400 साल तक आज भी वो दर्द लोगों के अंदर मौजूद है, वो तारीख़ मौजूद है, वो हिस्ट्री याद है लोगों को। बहरहाल सरकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला आज उनके आस्थाने पर है। दिल खोल करके मैं अर्ज़ करता हूँ, ये वो वाहिद शख्सियत है जिनकी विलादत खाने काबा में तारीख़ है। अगरचे इनके रिवायात में अइम्मा इकराम और उलमा इकराम के इख्तिलाफात हैं, लेकिन सरकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौलूद काबा कहा जाता है। ये अपनी जगह पर देखें, पैदा होने वाली जगह अल्लाह का घर खाने काबा। और आपके साथ एक मसला पेश आया, जब आप पैदा हुए दिन भर जो है आंखें खोल नहीं रहे थे और कुछ दूध पी नहीं रहे थे, तो इनकी माँ फ़ातिमा बिन्ते असद, हज़रत अली की माँ फ़ातिमा बिन्ते असद, और बाप जनाब अबू तालिब, आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा। और फ़ातिमा बिन्ते असद घबरा गई और कहा कि बच्चा ना आँख खोल रहा है ना दूध मुंह में ले रहा है। ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताई गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अपने चचा के घर बेटे की विलादत की ख़बर सुन करके, और उसके बाद सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया। किसको? हज़रत अली को। जैसे ही गोद में लिया, उन्होंने आंखें खोलकर सबसे पहले हुजूर का चेहरा देखा। आंखें खोली और हुजूर का चेहरा देखा,
اور جو دودھ نہیں پی رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک انگلی میں رکھ کر ان کے زبان پر رکھا، اور وہ جیسے بچہ دودھ پیتا ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ کو چومنے لگے۔ پتہ ہے چلا کہ علی انتظار کر رہے تھے کہ آنکھیں کھلیں گی تو چہرے رسول دیکھوں گا، اور زبان سے پہلے کوئی چیز جائے تو وہ لعاب رسول جائے۔ یہ بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ طہارت کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کے ساتھ ہی یہ سارے فضائل ہیں۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیا مکہ والوں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے رہے اور پھر اسلام لائے، کچھ وہ ہے جو پہلے شراب وغیرہ ساری چیزیں پیتے رہے اور پھر اسلام میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ پیدا ہی رسول اللہ کی گود میں پیدا ہوتے ہی، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ قحط ہو گیا تھا مکہ میں سوکھا پڑ گیا یا اناج کی کمی تھی، تو جناب ابو طالب کے گھر میں اولاد زیادہ تھی۔ اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بوجھ نہ آئے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش خاندان میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ جناب ابو طالب کے گھر کا بوجھ بھی کم کیا جائے، ان کے بیٹوں کو بھی تھوڑا کوئی دوسرے لوگ بھی اپنے انڈر میں لے لیں، کفالت میں لے لیں، تاکہ گھر کا بوجھ کم ہو۔ تو اس وقت جناب ابو طالب کے بہت اور بھی بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں، تو دوسرے چچا لوگ اپنے اپنے لے رہے تھے کہ ابو طالب کے گھر کا خرچہ اور بوجھ کم ہو جائے۔ تو جب حضرت علی کے لینے کی بات آئی تو حضور نے ان کو اپنے پاس لے لیا کہ علی کو میں اپنے گھر لے لیتا ہوں، اور علی کی تربیت اور ان کے پرورش کا سارا ذمہ میرے پاس۔ تو جانتے ہو بچپن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائے، اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کے تشریف لائے تھے غار حرا سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی دیکھتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی، 9 سال کی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی کا نام آتا ہے، بچوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، غلاموں میں حضرت بلال حبشی۔ یہ ترتیب دی گئی ہے۔ تو بہرحال سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں بتا رہا ہوں، پیدا ہوئے حضور کے گود میں آئے، اور پرورش پانا تھا تو رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی، اور یہاں تک کہ جوانی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت یوں فرماتے ہیں کہ علی تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اور حضور نے فرمایا کہ تم میرے وزیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر، ہم وزیر رسول کے دربار میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہجرت کر کے مکہ سے سارے صحابہ مدینے آ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا تھا۔ عقد مواخات کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بھائی بنایا، انصار کو اور مہاجرین کو۔ جو مدینے میں تھے ان کو انصار کہتے، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے۔ تو جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی، اور مدینے میں جو موجود ہے انصار ان میں سے ایک صحابی، دونوں کو حضور بھائی بھائی بناتے تھے۔ تو سب کی جوڑیاں بن گئی، آخر میں حضرت علی بچ گئے، ان کی جوڑی میں کوئی مدینے والا ملا نہیں۔ تو حضرت علی کو تھوڑا غم ہوا کہ مجھے مدینے میں کوئی انصار صحابی کا بھائی نہیں بنایا گیا، کیونکہ مدینے والے بہت اسٹیبل تھے، ان کے پاس باغیچے تھے، مال تھا، گھر تھا۔ تو حضور نے ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو جب بھائی بنایا تو انصار جو مدینے کے تھے انہوں نے اپنی پراپرٹی بھی آدھی آدھی وہ مہاجرین کو دے دی تھی، اپنے گھر آدھے آدھے کر کے ان کو دے دیے تھے مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو حضرت علی کا کوئی بھائی نہیں بنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انصار میں سے کوئی میرا بھائی نہیں بنایا گیا۔ حضور نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ اب بتاؤ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یہ کہا ہے حضور جس کو مل گئے پھر اور کیا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا
کہ تم میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں جو باتیں بیان فرمائی حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد شخص ہیں۔ آپ کو اور ایک بات بتاؤں، آپ کا گھر مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا تھا، مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ حالت جنابت میں آج بھی شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ جنابت سمجھتے ہیں جب مرد کو احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، نائٹ فال جس کو کہے، تو اس حالت میں کوئی بھی مرد مسجد میں نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ شریعت کا مسئلہ قیامت تک سب کے لیے، صرف اور صرف ایکسیپشن تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے کہ اگر وہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں آئیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے ایکسیپشن دیا تھا۔ تو یہ آپ کو میں بتاؤں پوری شریعت میں کسی کے لیے خصوصیت نہیں، کسی کے لیے خصوصیت۔ اور ایک بات میں بتاؤں، ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے، ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے جس آیت پر صرف اور صرف پوری امت میں صرف حضرت علی نے عمل کیا، باقی کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، سب کے مقامات اپنی جگہ پر۔ آپ کو میں بتاؤں یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موقع عطا فرمائے۔ آیت آج بھی ہے قرآن میں 28ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد سب گھیر لیتے تھے، صحابہ ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ آتے تھے اور حضور پر سوال پر سوال، سوال پر سوال ہوتے رہتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، کسی کو کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، ہر ایک کا جواب حضور دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضور جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں لیتے تھے جب تک سامنے والا نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ آج ہم کو جو دباتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک مصافحے سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا نہیں لے لیتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو اس وقت تک نہیں کہتے تھے جاؤ جب تک کہ وہ خود نہیں چاہتا تھا۔ یہ اخلاق تھے میرے آقا کے۔ تو محفل کبھی بیٹھ لگ جاتی تو صحابہ حضور کو سوال کرتے کرتے رہ جاتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ تو رسول پاک کے اخلاق ہیں، لیکن رب العالمین کو اپنے محبوب کا اس طرح کا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور پر کوئی بوجھ ہو، کوئی تکلیف پہنچائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل ان کے ساتھ ایسا رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، سنیے، سوالات زیادہ ہو رہے ہیں، سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی نبی سے کوئی سوال کرنا تو پہلے صدقہ کرو اور پھر سوال کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر نبی سے کوئی سوال کرنا ہے تو ایک صدقہ کرو، سوال کرو۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ شارٹ کرنے کے لیے کہ کم ہو جائیں لوگ، اور صحابہ میں غربت بھی بہت تھی، بہت سارے صحابہ فاقے میں رہنے والے۔ تو جیسی آیت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر نبی سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے ایک صدقہ دے دو، اس کے بعد تو سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے اور آپ نے 10 صدقے دیے اور 10 سوال حضور سے کیے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کیا اور سوال کیا، 10 صدقے حضرت علی نے دیے اور اس کے بعد حضور سے 10 سوالات کیے۔ اب یہ آیت تو آئی ہے، آیت اتری ہے، اب صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ارے اب تو مشکل ہو گیا، ہر کوئی جو جا کے سوال کرتا تھا اب سوال نہیں کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ جو سہمے ہوئے تھے، دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آرام کے لیے یہ حکم نازل فرمایا تھا
کہ کنٹینیو تم لوگ سوال کر ہی رہے ہو. ہم تو دیکھتے ہیں آج ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے نہیں ہیں, پوری رات بیٹھ جائیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ہم تو نکمے ہیں. حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے کون اٹھنا چاہے؟ صحابہ تو کہتے ہیں پلکیں جھپکانا بھول جاتے تھے. تو یہ آیت آئی تو حضور کے آرام کی خاطر آئی اور صحابہ اس سے سہم گئے. اب حضور کو صحابہ کا یہ سہمنا بھی دیکھا نہیں گیا, کیونکہ میرے آقا کی کیفیت ہے عزیز علیہ ما عنتم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کی صفت یہ ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو گوارا ہی نہیں ہوتا, وہ دیکھ نہیں پاتے امت کی تکلیف. تو صحابہ سب سہمے بیٹھے ہوئے, جس کے پاس ہے نہیں صدقہ کرنے کا وہ حضور سے پوچھ نہیں سکتا. آیت آ گئی, حضور کو یہ دیکھا نہیں گیا رب تعالیٰ کہ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میری امت کے بہت غریب صحابہ ہیں, اگر یہ حکم ان کے اوپر کنٹینیو رہا تو یہ مجھ سے پوچھ نہیں سکیں گے اپنے اندر کی چیز. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وہ حکم جو تھا وہ ختم کر دیا. اب کوئی بھی صحابی آئے اور پوچھیں جائیں, آیت وہ پہلی والی بھی موجود ہے قرآن اور دوسری والی بھی موجود ہے, لیکن وہ پہلی والی آیت ایسی ہے جس پر صرف اور صرف حضرت علی کا عمل ہوا, کیونکہ حکم ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر حکم ختم. آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایسا کون سا حصہ ہے قرآن کا کہ صرف حضرت علی نے عمل کیا اور کوئی نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی بہت جلدی میں جیسی آیت آئی وہ تو لٹانے کو تیار رہتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے امیر صحابہ کی طرح سے حضرت علی کا تھا. مزدوری کرتے تھے 2 درہم کی, پورے دن کام کر کے 2 درہم لاتے تھے گھر میں, 2 درہم جس سے 5 روٹیاں بن سکتی ہیں. حضرت علی اتنی مزدوری کیا کرتے تھے, لیکن جب آیت آئی تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں کیا رکھا جائے گا, کھلائیں گے کیا, نہیں, فوراً صدقہ کیا, حضور پاک کے دربار میں سوال کر. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. ایک بار سیدہ کے دربار میں یہ بات آئی تھی, توجہ چاہتا ہوں, بڑے مزے کی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت مالدار صحابی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, صرف جنگ تبوک میں حضور جب جا رہے تھے نا, حضرت عثمان غنی نے جو جنگ تبوک کے لیے اپنی طرف سے جو پیش کیا نا مال, پہلے 1000 اونٹ, دوسری بار حضور نے پوچھا کہ اور کوئی ہے 2000 اونٹ, پھر تیسری بار حضور نے پوچھا اور کوئی ہے 3000 اونٹ. حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جنگ تبوک میں جو دان کیا, جو اسلام کے لیے مال خرچ کیا, آج کے ایک کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو میں بتاؤں 116 کروڑ کی قیمت ہوتی ہے. کتنے؟ اس کی ویلیویشن کے حساب سے دیکھا جائے آج کے دور میں, انہوں نے ایک ہی دن میں 116 کروڑ اسلام کے لیے وقف کیے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کیسے مالدار ہیں. مالدار کا مطلب خالی دماغ میں یہ مت سمجھ لینا کہ مالدار ہے, ہاں ایسے غنی تھے حضرت عثمان غنی. لیکن ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر ایک بار کھانے کے لیے تشریف لائیں. اور صحابہ کو بھی ساتھ, سب صحابہ کی دعوت تھی, حضور نے قبول کیا. اور جب حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے تھے تو حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضور کے قدم گنتے جا رہے تھے, 1 قدم 2 قدم 3 قدم. حضرت عثمان کے گھر پہنچنے تک حضور کے جتنے قدم پڑ رہے تھے وہ گن رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں اور عثمان کی یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں. ایک غلام آزاد کرنا بھی اس زمانے کی ایک بہت بڑی قیمت ہے. آج کے زمانے میں سمجھ لو آپ کہ ایک غلام کو خریدنا ایک مہنگی گاڑی خریدنے کے برابر ہے. آج اگر اس کی ویلیوشن لگائی جائے تو 10 لاکھ کے اوپر سے شروعات, 10 سے 50 لاکھ, ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہوتی تھی. تو حضرت عثمان ہر قدم پر ایک غلام آزاد کر رہے ہیں. تو یہ تو صحابہ میں بات پھیلی, حضرت علی بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر کھانا تناول فرما کر چلے گئے
تو حضرت علی بڑے غمگین گھر میں واپس آئے، کچھ فکر میں موجود تھے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دیکھا، پوچھا میرے رفیق حیات کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ مغموم دکھتا ہے۔ حضرت علی نے کہا ایک واقعے نے مجھے دل میں تھوڑا سا ایسی بات پیدا کر دی۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا آج عثمان میرے بھائی نے دعوت کی رسول اللہ کی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اس میں کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب صحابہ حضور کے ساتھ ان کے گھر دعوت پر جا رہے تھے، انہوں نے بہت بہترین کھانا بھی کھلایا، اور ہر قدم کے بدلے حضور کے جتنے قدم ان کے گھر تک بڑھے کہ غلام کو آزاد کیا۔ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی ایسی شایان شان حضور کی دعوت کرتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا اور کہا آپ گھبراتے کیوں، آپ بھی جائیں حضور کو دعوت دیتے۔ کہا فاطمہ کیسے ہوگا؟ کہا کریں گے انتظام، اللہ کریم، یہ رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہے، توکل اور یقین کیسا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ دعوت تو دے دیں، کھانے کا انتظام میں کر لوں۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں حضور سے کھانے کی دعوت تو دے دیتا ہوں، لیکن حضرت فاطمہ کہتی ہیں جا رہے ہیں آپ، اور حضور جب آ رہے ہو نا تو آپ بھی حضور کے قدم گنتے ہوئے آئیے، آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے گھر میں، فاقے چلتے تھے اور حضور کی شاہن شان وہ دعوت کرنا چاہتے ہیں جو حضرت عثمان نے کیا ہے۔ میرے عزیزو توجہ، حضرت فاطمہ نے کہا آپ بھی قدم گنتے ہوئے آئیے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ زہرا کی بات کو ٹالتے نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے میرے بھائی عثمان کی دعوت قبول کی تھی، میری بھی دعوت قبول فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے گھر کی دعوت قبول کر۔ اب سنیے، اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو حضرت علی بھی قدم گننے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی بھی گن رہے، یعنی عثمان کی برابری۔ عثمان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہ اتنے غلام آزاد کر دے فرق نہیں پڑتا، علی کے پاس ان کے خود کے گھر کے لیے غلام نہیں ہوتے، تو پھر یہ کیسے آزاد کریں گے؟ بہرحال قدم تو گنتے آئے، اور جب گھر پہنچے تو عجیب بات ہے کہ گھر میں وہ شایان شان بات ہونی چاہیے جو دعوتوں کی۔ اندر حضرت علی آتے ہیں تو دیکھا حضرت فاطمہ مصلی پہ، حضرت فاطمہ مصلی پر ہے، جو ان کے گھر میں تھا چھوٹا موٹا انہوں نے بنا کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ مصلی پر سجدے میں، اور وہ ایسی بیوی مصلی پر جب جاتی تھی تو صبح ہو جاتی تھی، رات کو جب جاتی وہ مصلی پر صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نے آ کر کے حضرت فاطمہ سے کہا بس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لا چکے ہیں، فاطمہ آ جاؤ۔ وہ اٹھی اور دسترخوان لگایا گیا۔ اب آپ بتاؤ، صحابہ اکرام دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور سب کھانا تناول کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں پیٹ بھر کر کے کھاؤ، پیٹ بھر کر کے کھاؤ۔ صحابہ سب کھائے، اور اس کے بعد حضور فرماتے جانتے ہو یہ کھانا فاطمہ کے ہاتھ کا نہیں، یہ جنت سے جبرائیل لائے۔ سبحان اللہ، یہ کھانا تم جو کھا رہے ہو یہ جنت سے جبرائیل کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پیٹ بھر کر کے صحابہ نے کھایا، وہ لذت کہیں کھانے میں نہیں ملی، دنیا کے کھانے میں کہاں سے ملتی، وہ لذت والا کھانا کھائے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سے حضرت علی آ کر کے پوچھتے ہیں فاطمہ کھانے کا تو انتظام ہو گیا تھا، میں نے جو قدم گنے اس کا کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں دونوں بھی باتیں میں نے رب کے سامنے رکھ دی ہے، میرا پروردگار ہماری لاج رکھے گا، اور آپ کی جو خواہش ہے اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے پوری کرے گا۔ اسی وقت میں جبرائیل امین گھر پر آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، دعوت مکمل ہو گئی تھی۔ میرے آقا کھڑے ہوئے اور صحابہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، جانتے ہو علی نے آج کیا دعوت کی ہے؟ عثمان کی دعوت کے مقابل میں علی کی دعوت بازی لے گئی۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں علی بھی میرے قدم گنتے ہوئے آئے، میرے قدم جتنے گھر پر پڑے، جبرائیل نے ابھی مجھے خبر دی کہ اللہ نے میرے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد فرمایا۔ وہ غلام آزاد کر رہے ہیں اور حیدر کرار کا گھر جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ حیدر کرار، جس کے گھر کا حال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی فضیلت بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آلائش اور ناپاکی اس گھر سے دور کر دی جائے، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ خوب صاف و ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا عیسائیوں نے، مباہلہ کس کو کہتے ہیں اب تو لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا ہے، ایک مناظرہ ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک مباہلہ ہے۔ مباہلے میں ڈائریکٹ میدان میں آ جاتے ہیں، مناظرہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تم دلیل دو میں دلیل دوں گا، میں دلیل دوں تم دلیل دو، یہ مناظرہ ہے۔ اور مباحثہ تو ایسی بحث کو کہتے ہیں، مناظرہ ہے اور اس کے بعد مباہلہ ہے۔ مباہلے میں ڈائریکٹ سامنے والا اور ہم دونوں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں لوگ اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں، اور پھر الگ الگ طریقے ہیں مباہلے کے، اللہ کی طرف فیصلہ، اللہ کی طرف سے، اے اللہ جو اس میں سے سچا ہے اس کا چہرہ روشن اور جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا ہو جائے۔ یا تو پھر صحابہ کرام نے الگ الگ انداز سے مباہلے کی۔ عیسائیوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا تھا کہ ہمارا دین سچا ہے اور آؤ ہم مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں تم بھی آ جاؤ میدان میں بھی آتا ہوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آؤں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورت لے کے آؤں، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے خود سے آؤ اور میں بھی خود سے آؤں۔ تین چیزیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آئیں گے اور تم اپنے بیٹے بیٹیاں، ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں، اور میں خود آؤں گا اور تم خود آؤ۔ یہ نجران، سعودی کا ایک علاقہ ہے آج بھی نجران، وہاں کے عیسائیوں نے چیلنج کیا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے مباہلے کے لیے تو کس کو چنا حضور نے؟ ایک مولا علی کو، دوسرے فاطمہ زہرا کو، تیسرے امام حسن کو، چوتھے حضرت حسین۔ یہ وہ پنجتن پاک کا قافلہ جا رہا ہے مباہلے کے لیے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا جو مقابلے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، بہت بڑا پادری، عیسائیوں میں جو عبادت گزار تھے، سارے لوگوں میں ایک شور تھا کہ ایک مباہلہ ہونے والا ہے۔ اور جب وہ دن آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے نجران، وہ اپنے قلعے سے بوڑھا پادری دیکھ رہا تھا، اور ان چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر کے گھبرا گیا، سٹیا گیا، اور اس کے بعد سارے عیسائیوں کو تیز تیز آواز میں بلایا اور جمع کیا اور کہا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلایا ہے؟ کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلایا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا وہ محمد اور ان کے گھر والے ہیں۔ تو عیسائی پادری جس کی عمر کئی برس کی ہو چکی تھی، اس نے کہا تم لوگ سب پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ دور سے چمکتے ہوئے چہرے جو سورج سے زیادہ روشن ہیں ان سے تم مباہلہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی، ہم جس خدا کو مانتے ہیں قسم خدا کی، اگر مباہلے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ان کے ساتھ جو دکھ رہے ہیں ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین، اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو یہ عیسائی کہتا ہے قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں پیدا ہوگا۔ وہ کہتا ہے قیامت تک پھر کوئی اس روئے زمین پر عیسائی نہیں پیدا ہوگا اگر انہوں نے دعا کر دی اور پیچھے والوں نے آمین کہہ دی۔ یہ وہ پنجتن پاک کا قافلہ ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کو یہ مبارک ہے کہ ہم ان پنجتن پاک کے قافلے سے وابستہ ہیں، کیونکہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے متعلق فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبها فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے تھوڑی بھی دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حسنین کریمین کے لیے کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ میرے آقا نے امام حسین کے لیے کہا کہ الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان سب کی فضیلتیں حدیثوں میں بہت ہے۔ یہ پنجتن پاک کے مولا علی کے لیے حدیثیں ہیں، فاطمہ زہرا کے لیے ہیں، حسنین کریمین کے لیے،
یہ اہل بیت اطہار، اور بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اہل بیت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ طوفان نوح آیا تھا، پوری دنیا میں پانی بھر گیا تھا، اور ایک کشتی صرف چل رہی تھی پانی پر، جس پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ اس میں سوار تھے، صرف 80 لوگ، اور پوری دنیا میں صرف یہ 80 لوگ بچے تھے، باقی سب کے سب فنا ہو گئے، سب غرق ہو گئے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو دور رہا وہ ڈوب گیا۔ اب اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤ بولتے ہیں نا، ناؤ کہتے ہیں۔ ہاں، توجہ چاہتا ہوں، یہ ناؤ اہل بیت اطہار کو حضور نے کیا فرمایا؟ ناؤ، اس میں جو سوار ہوا وہ نجات پا۔ دوسری ایک حدیث پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ کیا ہیں؟ توجہ ہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، حیدر کرار کا دربار ہے، سستی اور کاہلی نہ آئے۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہے۔ دیکھو کمبینیشن میں آپ کو بتاؤں، صحابہ ستاروں کی مانند اور اہل بیت کیا ہے؟ کشتی کی مانند۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سمندر میں کشتی چلتی ہے نا، وہ سارا اس کا ریڈار ستاروں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے لوگ بھی جو صحرا میں راستے ڈھونڈ کے چلتے تھے، کس سے؟ ستاروں سے راستہ نکالا جاتا تھا، تاروں کے ذریعے سے راستہ ڈھونڈا جاتا تھا۔ آج تو کمپاس آ گیا، نیویگیشن آ گیا ہے، لیکن حقیقت میں پہلے کے لوگ بھی ستاروں سے ہی راستہ ڈھونڈتے تھے۔ اور سمندر میں سب سے زیادہ، میں سمندر میں سفر کیا ہوں، پہلا حج میرا سمندر کے سفر سے ہوا۔ مصر سے میں عرب گیا تھا، اور جب جہاز بیچ میں پہنچتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ چاروں طرف سے آسمان سمندر سے لگا ہے، اور صرف ہماری کشتی بیچ میں ہے۔ نہ ایک درخت دکھے، نہ ایک پہاڑ، نہ ایک گھر، پرندہ بھی اڑتا نہیں، صرف پانی کی آواز اور ہماری کشتی بس۔ اور اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں صرف ہماری ایک ہی کشتی ہے، اور اس کشتی کو ہم نے دیکھا سمندر میں۔ یہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ سیدھے جا رہی ہے کہ ٹیڑھی؟ جس طرف بھی جائے گی ہم کو لگے گا سیدھا ہی جا رہی ہے۔ سمندر میں کوئی راستہ ہوتا ہے، لیکن سمندر میں جو کشتی چلاتے ہیں وہ راستہ کیسے دکھاتے ہیں، کس طرف جانا ہے؟ وہ تاروں کے ذریعے سے راستہ لگایا جاتا ہے۔ آج بھی تاروں کی ضرورت ہے، یہ کمبینیشن ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، کشتی میں بیٹھ گئے لیکن تارے نہیں دیکھے تو کشتی ادھر ادھر، آپ کشتی سے بھٹک جاؤ۔ یہ دونوں کا کولیبریشن کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ بارک اللہ دعوت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی اور اہل بیت کی۔ اب دونوں چیزیں سمجھ رہے ہو آپ؟ اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتے، صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم درمیان میں ہیں۔ اور اسی کو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجم جو ہے تارے کو کہتے ہیں، عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تارے کو۔ اور کہتے ہیں نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنا ہی الحمدللہ یہ نجات کا ذریعہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی چند باتیں اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو میں تھوڑی دیر اور اب آتے ہیں۔ ہے جوانی کا زمانہ اپنی جگہ پر، فاقہ کا زمانہ اپنی جگہ پر، اور آپ نے علم کے میدان میں جو فرمایا اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینے کا شہر، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک بار حضرت علی نے ایسا دعویٰ بھی کر دیا لوگوں کے سامنے
کہ جو رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ اس کو مجھے 2 بار ملنا پڑے گا. کبھی کبھار مزاح میں میرے مولا علی فرما دیا گیا. تو کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے اور کہے کہ علی جو ہے اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کہا کہ جو رسول اللہ سے ملنا چاہے گا وہ مجھ سے 2 بار ملنا چاہے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہے گا وہ مجھ سے 2 بار. تو صحابہ جا کر کے حضور سے شکایت بھی کی کہ علی ایسا کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, علی ادھر آؤ, کیا تم نے ایسی بات کہی؟ حضرت علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہی ہے. کیسے, کس لیے کہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, جو جائے گا دروازے سے اور نکلے گا بھی دروازے سے, داخل بھی ہوگا تو دروازے سے اور نکلے گا بھی تو دروازے سے. تو حضرت علی کو چھوڑ کر کے تو کچھ ہونا نہیں ہے. ہاں, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو چھوڑ کر کے کوئی رسول اللہ تک پہنچے گا بھی نہیں. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے اور رسول اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ جتنا بھی کرے وہ جھوٹا ہے. جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر چھوڑ کر کے یہ فرمایا کہ کس کو اس طرح سے سلا کے جا سکتے ہیں, وہ موت کا بستر تھا. کفار و مشرکین تلوار لے کر کھڑے ہیں اور اندر داخل ہوتے اور قتل کر دیتے. اور کس کو اس وقت اپنے بستر پر پسند کیا؟ مولا علی. کہا کہ علی تم سو جانا اور جتنی امانتیں ہیں وہ کل دوسروں کو سپرد کر کے تم بھی مدینے آنا. بس حضرت علی کے لیے اتنی بات کافی تھی اور آرام سے سوئے. حضرت علی کہتے ہیں میری زندگی میں ایسی آرام کی رات کبھی سویا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صبح اٹھ کر کے امانتیں دینا, تو دنیا ٹل سکتی ہے, میرے نبی کا فرمان نہیں ٹلے گا. ہاں, یہ یقین تھا حضرت علی کو. آرام سے سوئے بھی اور کفار و مشرکین تلوار لے کر کے اندر آئے بھی اور حضرت علی چادر تانے سو رہے تھے آرام سے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو علی ہے, تلواریں واپس کر, نہیں قتل کیا. اور یہ یقین تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. اور میرے عزیزوں, اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, فتح مکہ کے دن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صفائی کر رہے تھے, سارے بتوں کو توڑ رہے تھے, جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر کون گیا تھا؟ حیدر کرار, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اب اس وقت ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے بت تھے ان کو گرایا جا رہا تھا. ایک اونچا بت تھا, اس کو توڑنا تھا, اس کو گرانا تھا. تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں, آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور اوپر ہاتھ کر کے اس کو گرا دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں علی تم میرے کندھے پر چڑھو, علی تم میرے کندھے پر چڑھو اور پھر بت کو گراؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. لیکن یہاں پر بھی میں ایک کمبینیشن کی بات کروں گا. مولا علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور سوار ہونے کی بات آئی تھی غار ثور پر تو صدیق اکبر کے کندھوں پر, یہ بھی بات ہے. بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کتنی جگہوں پر میں آپ کو بتاؤں, علی کے بغیر رسول نہیں, یعنی علی کے بغیر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہیں پر کچھ بھی دکھاؤ نہیں ملے گا. جو 9 سال کی عمر سے رسول اللہ کے ساتھ ہو, ہر جنگ میں, ہر سفر میں, ہر جگہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر یہ تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی. اور اس کے بعد علم کی بات آتی ہے تو چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی دماغ چکرا جائے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پورے فیصلوں کی کتاب ہے قضائے علی. حضرت علی جو فیصلے کرتے تھے نا, ہاں اب آپ سوچو وقت کے ایسے امیر المومنین جن سے کیسر و کسرا تھراتے تھے, کانپتے تھے, وہ عمر ابن خطاب, وہ کہتے ہیں کہ اگر میری محفل میں علی نہ ہو تو میں فیصلہ نہیں کرتا. حضرت علی اگر محفل میں نہیں ہوتے تو حضرت عمر فیصلہ نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ان کے فیصلے, ان کے قضایا
मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के। तो आपको मैं बताऊं, हाजिर जवाबी ऐसी थी हज़रत अली की, हाजिर जवाबी, गज़ब की जहानत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की। वो मशहूर वाक़या है, एक बार दो लोग सफ़र कर रहे थे और उनके पास चंद रोटियां थी। तवज्जो, कैलकुलेशन बराबर आना चाहिए। एक आदमी के पास 3 रोटी थी और एक आदमी के पास 5 रोटी थी। दोनों सफ़र कर रहे थे, दिमाग में रखना। और बीच रास्ते में पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि चलो अब खाने का वक्त है, खा लेते। इतने में एक फ़कीर आ गया और उसने कहा मुझे भी शामिल कर लो। उन्होंने शामिल कर लिया कि खाने में तुम भी शामिल हो जाओ। कितने लोग हुए? 3। अब सब ने ये मशवरा किया कि हर रोटी में 3-3 टुकड़े करते हैं, हर रोटी में 3-3 टुकड़े करते हैं। तो टोटल रोटियां कितनी थी? 8 रोटियों में 3 टुकड़े करेंगे तो कितने होंगे? 24 टुकड़े हो गए। तो अब तीनों ने बराबर बराबर बांट के खाया। तो कितने टुकड़े एक एक के हिस्से में आए? 8। समझ में आ रही बात? 24 को अगर 3 में आप तकसीम करेंगे तो एक एक आदमी के हिस्से में कितनी आई? 8 टुकड़े आए। 8 टुकड़े फकीर भी खाया, 8 टुकड़े पहला वाला आदमी, 8 टुकड़े दूसरा वाला आदमी खा लिए। खाने के बाद वो जो फकीर था वो जाते जाते 8 सोने के सिक्के इनको दे दिए कि तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया। 8 अशरफियाँ सोने की उसने दे दिया, 8 दिरहम दिया। कहा कि तुम लोग इसको अपने हिसाब से तकसीम करो। तो अब बात आई, पैसा जब आता है तो अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जिसकी 3 रोटियां थी, तो ये पहले वाले आदमी ने 5 जिसके पास थे ना, उसके ही पास थे पैसे। उसने कहा कि भाई तू 3 दिरहम ले ले, मैं 5 लेता हूँ। मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 लूँगा। तेरी 3 रोटी थी, तू 3 ले। उसने क्या कहा? 3 रोटियों वाले ने कहा नहीं, बराबर बराबर कर। सब ने बराबर बराबर टुकड़े खाए। तो 4 तुम ले लो, 4 मुझे दे दो, हम दोनों बराबर बराबर लेते हैं। तू 5 ले रहा है और मुझे 3 दे रहा है। तो पहले वाला कह रहा तो रोटियों के हिसाब से ना, फकीर तो रोटी खा कर के दिया है। तो ये झगड़ा इनका इतना बढ़ गया कि ये हज़रत अली के पास आए। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोगों उनसे पूछा कि क्या क्या मसला है। पूरा बताया उन्होंने कि इसके पास 3 थी, मेरे पास 5 रोटी थी। एक फकीर आया, हमने हर रोटी में 3-3 टुकड़े किए, 24 टुकड़े हो गए, 8-8 टुकड़े हम तीनों खाए। उसके बाद उस फकीर ने 8 दिरहम दे दिए। मैं कहता हूँ कि इसको ये तू 3 ले ले, मुझे 5 दे दे, लेकिन ये कहता है कि नहीं, बराबर बराबर। हज़रत अली ने उससे कहा, वो 3 वाले कहा जो मिल रहा है वो ले ले, वो अच्छा तुझको दे रहा है, 3 जो दे रहा है तुझको वो अच्छा है, ले ले। उसने कहा हज़रत अली से कि आप भी ऐसा गलत फैसला करोगे, आप भी ऐसा फैसला करोगे, इंसाफ करो आप। तो हज़रत अली ने कहा चलो अब इंसाफ करते हैं। आप सुनिए, इंसाफ करने के लिए हज़रत अली ने कहा तेरी रोटियां कितनी थी? 3। इसकी रोटियां कितनी थी? 5। 3 रोटियों में तूने टुकड़े कितने किए थे? 9। कितने होते हैं? कितने हुए? 9 टुकड़े इसके हुए। 5 रोटियों वाले के टुकड़े कितने हुए? 15। 15 में से उसने 8 खाए, 7 फकीर को दिए। और तेरे 9 टुकड़ों में से तो 8 तू खाया, 1 टुकड़ा एक टुकड़ा फकीर को दिया और उसने 7 टुकड़े फकीर को दिए। लिहाजा अब दिरहमों की तकसीम 7 उसको दे, 1 बात समझ में आई? 7 वो बेचारे को हज़रत अली कह रहे थे कि 3 तू ले ले, नहीं लिया और उसके बाद फिर 1 लेना पड़ा। इसीलिए आज जो मौला अली को मान लेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो फ़ायदे में ही रहेगा, हर ज़माने में फ़ायदे में रहेगा, क़यामत के दिन भी फ़ायदे में रहेगा। देख करके मानना बात की बात है। और ऐसे बहुत सारे फ़ैसले हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जिससे अक़लें दंग रह जाती हैं। एक बार तो एक लोग आए थे, 3 लोग, और वो लोग 17 ऊँट लेकर के आए और उन्होंने कहा इसको ऐसा तकसीम करो, एक का जो है ना 9वां हिस्सा है, एक का जो है 3रा हिस्सा है और एक का आधा हिस्सा है। समझ में आ रहा है? एक को 1/3 मिलना है और एक को 9वां हिस्सा मिलना है, हाँ, और एक को आधा मिलना है।
اور لیکن کٹنا نہیں ہے اونٹ ایک بھی. کیسے کرو گے؟ 17 اونٹ ہے، اس میں سے آدھا ایک کا حصہ ہے. آدھا کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 17 کو آدھا کرو گے 8.5، وہ آدھے میں ہی کٹ جائے گا. اور جس کا 9واں حصہ ہے وہ 9واں کیسے بنائیں گے؟ اور جس کا 1/3 ہے، 3 حصے کرنا ہے، سب کے دماغ چکرا جائیں گے. حضرت علی نے محنت بھی نہیں لیے. سبحان اللہ. کہاں ہیں تمہارے اونٹ؟ سب کے اونٹوں کو لگا دیا اور اس کے بعد اپنا بھی ایک اونٹ لے گیا اور اسی قافلے میں جمع کر دیا. اب کتنے ہوئے؟ 18 اونٹ ہوئے. کہاں آدھا والا کہاں ہے؟ آدھے والے کو بلائے، اس کو کہا 9 دے رہے. 18 کا آدھا کتنا؟ 9. اور 1/3 18 کا کتنا ہوتا ہے؟ 6. 6 2 12 6 3 18 میں 3 حصے کریں گے تو 6 ہو گئے. 6 اس کو دیں. اور 9واں حصہ 18 کا 2 9 18 کتنے ہوتے ہیں؟ 18 میں کا 9واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے. 2 9 18 تو 2 اس کو دے دیے 9 حصے والے کو. تیرے 2 اس کے 6 اس کے 9 کتنے ہوئے؟ 17. اور ایک اپنا لے لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ علم میراث میں تو ایسا کمال حضرت علی کا تھا، عقلیں دنگ رہ جاتی. ایک منٹ میں آپ سارے مسائل حل کر دیا. غضب کی ذہانت. اور یوں ہی میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. ان کے فضائل بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوں گے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ غلاموں کے ساتھ جو ایسا رہتے تھے کہ غلام خود کہتے ہیں کہ کبھی بازار میں جاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے اپنے غلام سے کہتے تھے کہ کسی بھی دکان والے سے کہنا مت کہ علی بن ابی طالب تیرے ساتھ آئے. دکان والے نوک جھونک کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. غلام کہتے ہیں کہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا، اور حضرت علی کہتے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں. اس طرح سے بازاروں میں جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے، کبھی نہیں بتایا. حیدر کرار نے علم کے اعتبار سے جو فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں. وہ علم کتنا ہوگا. بہرحال اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس سمندر کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو علم کا سمندر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دربار سے ہمیں ایک قطرہ علم کا نصیب فرمائے. حیدر کرار کا تقوی نصیب فرمائے. حیدر کرار کی شجاعت کا حصہ نصیب فرمائے. اور نماز میں جو محویت تھی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، نماز میں محویت. آج بچے گیم کھیلنے میں ایسے ماں ہو جاتے ہیں، ماں پکار رہی ہے، باپ پکار رہا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. کچھ کیفیت انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے جس میں وہ ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ایسی کیفیت. لیکن دنیا والوں کو دنیا داری میں. اور حضرت علی کا حال یہ تھا، آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا اور نکال نہیں پا رہے تھے. اتنا سخت تھا کہ گوشت میں چلا گیا اور درد شدت کا ہو رہا تھا. حضرت علی کسی کو نکالنے نہیں دے رہے. صحابہ نے کہا نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو نکالتے. ایسے ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب کھڑے ہوئے تو وہ جو تیر کا ٹکڑا اندر پھنسا ہوا تھا، لوگوں نے داغ کر کے، آگ میں گرم داغ کر کے اس تیر کو کھینچ کے نکالا. آپ نے آہ تک نہیں کیا. نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تیر کب نکالا گیا. یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا عالم تھا. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جب تک میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں جلوہ الہی کو نہیں دیکھا. نماز ہو تو ایسی نماز ہو. اس حیدر کرار کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فقیروں اور غریبوں کی جھولیوں کو بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس آستانے کی حاضری ہمیں عطا فرمائے. قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو ایسی بنائے جو اہل بیت اطہار اور علی مرتضیٰ کی محبت والے ہوں. مولا کریم ان کے دشمنوں سے اور ناصبیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ